علاج نکالنا ہے کہ میں جب پریس کانفرنس وہاں جاؤں تو ہر کوئی مطمئن ہو کہ میں نے سوال کر لیا. بریف اس لیے ہوگی کہ کل سیدہ میں گیا تو وہاں دوست اکٹھے تھے, کچھ دوست میں ان کا مشکور ہوں, مجھے تو ادھر جا کے علم ہوا. تو پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں کچھ باتیں ہوئیں. میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اول تو یہ کہ ایف آئی اے سے تفتیش کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے آیا. ایک سے زیادہ اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا کہ ایف آئی اے کیوں خاموش ہے. یہ انیشیٹو میری طرف سے نہیں آیا. عمران خان صاحب کی طرف سے تو باقاعدہ میرا نام لے کر یہ کہا گیا کہ اب نثار پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایف آئی اے اس کی تفتیش کرے. تو میں نے جو کچھ کہا وہ اپوزیشن کے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اس بات کے جواب میں تھا. اور میں نے یہ کہا تھا اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ میں نے پہلے ایف آئی اے کو ایکٹیویٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایک الزام آئے گا کہ یہ حکومتی ماتحت ادارہ ہے, مگر جو کہ اپوزیشن سے اور بالخصوص عمران خان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے تو اس مطالبے کی عوض میں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, مگر یہ میں فیصلہ عمران خان پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ پاکستان کے طول و عرض میں ایف آئی اے کا جو بھی افسر ہے اس کو نومینیٹ کریں, ہم اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے مختلف رائے آئیں, مگر میں انہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بات پہ قائم رہیں. اگر ہم نے آف شور کمپنیز کا مہمہ حل کرنا ہے اور قوم کے سامنے حقیقت بیان کرنی ہے تو ہم نے اس کو صرف میڈیا ٹرائل نہیں بنانا, الزامات کا صرف طوفان کھڑا نہیں کرنا, ایک ایسا مسئلہ نہیں بنانا جس سے عوام آگاہ ہی نہ ہو. ہم نے عوام کی آگاہی کے لیے مل کر اسے ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں الزامات اور دھرنوں اور جلسوں سے اور دھمکیوں سے اعتراض کرنا چاہیے اور اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے. دوئم, یہ بھی ایک سوال آیا اور اس کے جواب میں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اسلام آباد میں تمام جلسے اور جلوسوں پہ پابندی لگا چکے ہیں. اس لیے ڈی چوک میں بھی اور F9 پارک میں بھی کسی قسم کا سیاسی اجتماع نہیں ہوگا. اس کی ایک جھلک آج سے چند دن پہلے آپ کے سامنے آئی جب ایک چیلم ہو چکا تو ایک اور چیلم کے سائے یا فساد میں یہاں دو مختلف جگہوں پہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ چیلم پھرون ہے. تو انتظامیہ نے اور حکومت نے وی پٹ آ فٹ ڈاؤن. میں خاص طور پر ایک مقامی عالم دین کا, میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا, مشکور ہوں کہ انہوں نے انتظامیہ کی قدغن لگانے کے بعد فوری طور پر اس سے اتفاق کیا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پھر شرارت چاہتے تھے, مگر انتظامیہ کی بہت ٹائملی انٹرونشن سے دعا تو ضرور ہوئی اور یہ ہونی چاہیے اور اس پہ کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی, مگر وہ تماشا ہم نے اسلام آباد میں نہیں ہونے دیا جو آج سے چند دن پہلے ہوا ہے. میں کھلے انداز سے یہ کہتا ہوں, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ آزادی رائے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد کے سب سے پہلے شہریوں
کہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ اسلام آباد کے اندر انتہائی اہم سینسٹیو بلڈنگز کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ اسلام آباد کے اندر آنے اور جانے والوں کو آزادی آمد و رفت کا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جیسے یہ میں نے کل السیدہ میں کہا کہ یہ بھی ایک عجیب پیغام دنیا میں جاتا ہے کہ ہر تیسرے روز اسلام آباد سیل ہونے چلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے باغ روڈ سنبھالی تو کچھ چھوٹے سے چھوٹا اجتماع ہوتا تھا تو آپ کے سیلولر یہ جو سروسز ہیں، موبائل سروسز بند ہو جاتی تھی، میں نے مکمل ختم کی۔ اس لیے مجھے تو سب سے زیادہ اس بات کی تشویش بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے دارالخلافے میں ہم سیلولر سروسز بند کرتے ہیں، اس سے بزنس افیکٹ ہوتا ہے، اس سے آمد و رفت کا سلسلہ افیکٹ ہوتا ہے، اس میں سپریم کورٹ میں آنا جانا افیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ اب سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پورا پاکستان پڑا ہے، میں نے یہ بھی الفاظ دہرائے، پورا پاکستان پڑا ہے جلسے جلوسوں کے لیے، اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب تقریباً 1.5 سال پہلے، یا تقریباً 2 سال اب ہونے لگے ہیں، یہاں دھرنا ہوا، اس کی قیمت کتنی ادا ہوئی؟ اس پہ صرف سرکاری خزانے سے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو اسلام آباد میں 4 مہینوں رکھنے میں تقریباً 80 کروڑ، 1 ارب کے قریب، اس میں وہ صفائی اور اس کا وہ شامل نہیں ہے۔ اس قوم کا 1 ارب کے قریب پیسہ خرچ ہوا صرف سیکیورٹی معاملات میں، جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اربوں میں ہیں۔ صدر چین نہیں آ سکے، اور بہت ساری قطر کے بادشاہ نہیں آ سکے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ جو بزنس افیکٹ ہوئی وہ اور ہے، پاکستان کی جو بدنامی ہوئی وہ اور ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی۔ اسلام آباد صرف میرا یا آپ کا دارالخلافہ نہیں ہے، تمام پارٹیز کا دارالخلافہ ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد، آپ کا پی ٹی آئی کا تو ایک ممبر ہے قومی اسمبلی اس علاقے سے، کیا ہم پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم انشور کریں بنیادی حقوق اسلام آباد کے شہریوں کے؟ ہمارے جو بچے سکول جاتے ہیں ان کا آنا جانا ہم آسان کریں، ہمارے جو افسران اور اہلکار سرکاری دفتر جاتے ہیں، ہماری جو بزنس ہے، مجھے تو انجمن تاجران اور جو بزنس سینٹرز ہیں وہ ان کے اتنے خطوط آتے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام آباد کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور پرامن شہر بنائیں، اور یہ جو روز قدغن لگ جاتی ہے اس میں رکاوٹ ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ نہ ڈی چوک میں نہ F9 پارک میں یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا مجبوری ہے اسلام آباد میں کرنے کی۔ ہم اس پہ ایک پروپوزل لے جا رہے ہیں کہ کہاں اسلام آباد میں جلسے ہوں گے، اگر ضروری اسلام آباد میں کرنا ہے، اور اس کو پہلے کابینہ میں اور اس کے بعد باقی سیاسی پارٹیوں سے مشاورت ہوگی، کیونکہ باقی سیاسی پارٹیز بھی اسی طرح سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح حکومت سٹیک ہولڈر ہے۔ مگر جس طرح حکومت پہ ذمہ داری ہے، اس طرح تمام سیاسی پارٹیوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق، یہاں کی بزنس کمیونٹی کے حقوق اور اسلام آباد شہر کی عزت دنیا میں اس کو پروٹیکٹ کرے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس سلسلے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے۔ ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ تو 80 کروڑ وہ ہو گیا، مگر اس سے زیادہ جو وہاں گند صاف کرنا پڑا،
ہفتے لگے ڈی چوک میں جو گند صاف کرنا پڑا. ابھی جو چند دن پہلے ہوا ہے یہاں صرف گند وہ نہیں تھا اپنا زمینی زبان سے جو گند نکالا گیا. میں پاکستان کے عوام کو کہتا ہوں خدا کے لیے نظر رکھیں اور انصاف کریں. جو ایک سانس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اور دوسرے سانس میں گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے, ان کو کیا عالم دین کہلانے کا شرف حاصل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو معاہدے کفار سے بھی کیے اس کی بھی عملداری کی. ان لوگوں نے ایک مذہبی چیلم ایک مذہبی عقیدے کے تحت ایک منایا جاتا ہے کسی کی فوتیدگی کے حوالے سے, ایک ریٹن ڈاکومنٹ کو وائلیٹ کیا. پھر جہاں توڑ پھوڑ اور کس کو انہوں نے گالی گلوچ, اور ایسی گالی گلوچ جو خواتین تو بہت دور والی بات ہے, میں کسی مرد کے سامنے دوہرا نہیں سکتا. میں سوچ نہیں سکتا کہ ایک اپنے آپ کو عالم دین کی, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس قسم کی گندی گالیاں پرائیویٹلی بھی دے سکتا ہے, پبلکلی تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جلسہ اگر ہم مخصوص کر دیتے ہیں کوئی جگہ تو پھر ایک مجھے گارنٹی چاہیے ہوگی کہ وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا ایک, مگر میں اس پہ اب متفق نہیں ہوں گا, اس سے بھی آگے میں جاؤں گا کہ اگر جلسہ اس سے آگے گیا, وائلیٹ کیا اور پولیس نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کیا اس کو روکنے کے لیے ان حدود کے اندر, تو خدا نخواستہ کوئی کیجلٹی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری منتظمین پہ ہوگی. یہ اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے تو جگہ کا تعین کرنے کے بعد اسلام آباد کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نا کا مسئلہ نہیں. میں اس سلسلے میں عمران خان صاحب سے ملنے سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان سے بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, فون پہ بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے, میرے شہر کا مسئلہ ہے, اس پاکستان کے دارالخلافے کا مسئلہ ہے, ایک سیاسی اور جمہوری عمل اظہار رائے کا مسئلہ ہے, ایک اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی. مگر 24 اپریل کا جلسہ مادر پدر آزادی کی صورت میں نہیں ہوگا, اور چونکہ یہ اعلان ہو چکا ہے, the writ of the state, the writ of the government has to be established, اور اس کے لیے جو بھی قانونی کارروائی ہمیں کرنی پڑی انشاءاللہ ہم کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کسی صورت بھی کوئی دھمکی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ پیس اینڈ سینٹی پریویل. اگر کوئی ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں, اور کیوں نہیں کر سکتے, سیاسی لوگ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے صرف اپنے ہی نہیں ملک و قوم کے مسئلے حل کریں گفت و شنید سے, تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور آخری ایشو جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آج آپ کی اس پریس کانفرنس نے مجھے محروم کر دیا اسمبلی میں بات کرنے کا, کیونکہ میں نے ادھر بھی آنا تھا اور وہ ٹائم تھوڑا کلیش کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں میرے آنے کے بعد کیا بات ہوئی, مگر ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے جواب آنا تھا. میں مشاہد اللہ خان کو ہی کہہ کے آیا تھا. میں صرف یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو حق ہے اظہار رائے کا, اور اسمبلی میں تو کھل کے بات ہوتی ہے, مگر کاش سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون پر الزامات لگانے سے پہلے اگر اپنی بات شروع کرتے تھوڑا گریبان کے اندر جھانکنے. اگر آج مے فیئر
فلیٹس پہ اظہار خیال کیا تو انہوں نے بات شروع کرنی چاہیے تھی سرے پیلس سے. انہوں نے یہ کہا کہ مے فیئر فلیٹس تو میاں نواز شریف کیا؟ میاں نواز شریف نے کبھی چھپائی نہیں. اب تو سالہ سال سے وہاں سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے گئی، ایک سے زیادہ دفعہ اس گھر میں وہ موجود تھی. میاں نواز شریف نے تو مے فیئر فلیٹس میں موجودگی، اپنی رہائش، اور پھر جب انہوں نے خرید لیا وہ کبھی چھپایا نہیں. کاش اعتزاز احسن صاحب اسمبلی کو میں اور قوم کو یہ بھی بتا سکتے کہ جنہوں نے اصل چھپایا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کہ عدالتوں سے لے کر اسمبلیوں تک اور اسمبلیوں سے لے کر جلسوں تک وہ سرے پیلس کی سرے سے انکار کرتے رہے، یا اللہ یا رسول کے نعرے لگاتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے اور گواہ بنا کے، مگر پھر اسی زبان سے برطانیہ کی ایک عدالت میں مان بھی گئے. تو چھپایا کس نے؟ میں ابھی چونکہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، میں وہاں بات کروں گا ایک دو دنوں میں اس مسئلے میں بھی، اور بھی میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی تحقیق کریں اور ہم سب ایک دوسرے کی تحقیق کریں. قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایتھکس کمیٹی بننی چاہیے، اور میں عمران خان کو بھی کہوں گا یہ صرف اس کو ہم ایک سیاسی سٹنٹ نہ بنائیں. تمام لیڈرشپ کی اس کی تو ضرور کریں، میں کوئی ڈائیورٹ نہیں کر رہا، مگر قوم کو یہ بھی بتائیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے آپ کو تحقیق کے لیے اور احتساب کے لیے پیش کریں. اور میں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اپنے آپ کو کروں گا، مگر ایک خود احتسابی ادارہ ہم صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے مخصوص کریں اگر وہ سچے ہیں. تو میں نے ہمیشہ اعتراض کیا ہے الزامات لگانے، کبھی کبھی جب وہ چھاڑ ہو جاتی ہے دوسری طرف سے جھوٹ کی اور فریب کی تو تھوڑی بہت جھلک دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ، یہ پھر ڈیفائننگ مومنٹ ہونا چاہیے، پھر یہ نہیں کہ جس سے آپ کو سیاسی فائدہ ہو اس کا تو احتساب چاہتے ہیں اور باقیوں کا نہیں چاہتے. میں عمران خان کے ذاتی حوالے سے بات نہیں کر رہا، پر اس میں ہم سب پیش ہوں، پھر اس میں اعتزاز احسن بھی پیش ہوں. میں تو بھرا بیٹھا ہوں اس میں، یہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہے وہ بھی میں پوچھوں گا. میرے الزامات نہیں ہیں. نیب کا وہ فائل مجھے کسی نے بھیجی جب یہ موصوف میرے پہ آوزاری کر رہے تھے میرے بیانات پہ. ہم قوم کے سامنے پھر سب کا احتساب کریں، اور سب سے پہلے سائڈ بائی سائڈ ہماری منتخب قیادت، خواہ وہ اپوزیشن سے ہے وہ خواہ حکومت سے، وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. اس سے قطعی طور پہ یہ نہ سمجھے میں تو آج کی تقریر کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں کوئی گڈ موڈ کرنا چاہتا ہوں، نہیں. آف شور کمپنیز کا علیحدہ چلنا چاہیے، آف شور کمپنیز کا علیحدہ چلنا چاہیے، وہ بالکل اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. مگر میرا موقف یہ ہے کہ وہ ہم ایسا ایک طریقہ کار وضع کریں. کبھی آپ کہتے ہیں ایف آئی اے، میں اس پہ تیار ہوتا ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کبھی جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، اعتزاز احسن کہتے ہیں نہیں جوڈیشل کمیشن تو نہیں کر سکتا. تو پہلے اپوزیشن اپنی کنفیوژن تو دور کر لے، اس پہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. مگر میں تب مانوں گا اگر، اور میں یہ اسمبلی میں آج آپ کے سامنے کیا اسمبلی میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. آئیے ہم سب پارلیمنٹیرینز، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے، مل کے قوم کے سامنے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کریں اور ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں. وہ مل کے ہم باہمی مشاورت سے کر سکتے ہیں. ہمارے جو ایسٹس ہیں ہم نے شروع کس سے کیا؟
ہمارے پاس آج کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی فرنٹ میں کوئی ہے؟ ہم جس گھروں میں رہتے ہیں وہ کس کے نام ہیں؟ وہ کس طرح خریدے گئے؟ اس پہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میڈیا اس پہ رول ادا کرے. جس طرح آپ نے آف شور پر کمپنیاں جاری رکھیں، پلیز جاری رکھیں، مگر اس طرف بھی توجہ دیں کہ اس سے قوم ایک ڈیفائننگ مومنٹ پھر واقعی ڈیفائننگ مومنٹ بنے. پھر کوئی مسلم لیگ نون میں ہے، کوئی تحریک انصاف میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، ANP میں ہے، MQM میں ہے، اگر وہ اس خود احتسابی کے چھانی سے نہیں نکلتا تو پھر اسے قوم کے سامنے ایکسپوز کیا جائے. میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں. جلدی لمبی بحث ہو جائے گی. اس وقت مجھے فوکس اس پہ کرنے دیں. اسمبلی میں اس میں تفصیل پہ بیان دوں گا، مگر میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا مطالبہ ہے یہ گڈ موڈ نہیں ہونا چاہیے ود دی انکوائری آن آف شور کمپنیز. اور یہ جو پینما لیکس ہیں دیٹ شوڈ ریسیو دا ہائیسٹ پرائرٹی. مگر دونوں اطراف سے جو بات پھر کرتا ہے اس کے حق میں یا مخالفت میں، اس کو بھی اپنے آپ کو احتساب میں قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش ہونا چاہیے. خبر آئی تھی تو چودھری نثار علی خان صاحب کی ہدایت پہ FIA سرگرم ہوئی، اکاؤنٹس محفوظ ہوئے، گرفتاریاں ہوئی. واحد چودھری نثار صاحب اب خاموش کیوں؟ بہت شکریہ. دوسری سر اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ اکثر یہاں پہ بیٹھ کے FIA کی کارکردگی کے بارے میں اور خاص طور پہ کیپیسٹی کے بارے میں گلا بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پرسنلی ایز آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے اسکینڈل کی انکوائری کرنے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی FIA میں ہے؟ بہت شکریہ. میں اس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں. یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک خبر پہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس خبر کی اہمیت تھی کہ پاکستان پر نام ہوا تھا نیو یارک ٹائمز کی، مگر مجھے میڈیا کی اہم ترین آپ کی جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے ریٹن کمپلینٹ آئی اور اس پہ معاملہ آگے چلا. یقیناً میں نے نوٹس لیا تھا اس کا، اور میں نے ابتدائی وہ جو ایکچوئل رجسٹر ہوتی ہے کیس، دیکھیں انکوائری پہلے ہوتی ہے، پھر FIA کا ذرا مختلف ہے. اس کی انکوائری پہلے ہوتی ہے، FIR بعد میں درج ہوتی ہے. پولیس کی FIR پہلے درج ہوتی ہے، انکوائری بعد میں ہوتی ہے. سو انکوائری کی حد تک تو میں نے کیا، مگر 1 کے 2 دن کے اندر مجھے باقاعدہ اپلیکیشن آئی پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن. آپ کا ایک وفد مجھے آ کے ملا سینئر ترین لوگوں کا، تو میں نے صرف اس پہ نہیں کی، اور بہت سی کی. آپ کی یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے، میڈیا سے میں بالکل بہت سی رہنمائی لیتا ہوں، اور آج تو میں اس کے بارے میں نہیں کہتا کیونکہ 1-2 دن میں اس کو دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ 1-2 دن میں اس پہ ایک فیصلہ ہوگا. میں نے آج ہی دیکھی ہے جو ابتدائی رپورٹ FIA کی مجھ تک آئی ہے. تو انشاءاللہ میں جیسے میں نے کہا کہ میں بڑا گناہگار شخص ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے. یہ حکومتیں، وزارتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، تو یہ ایک obligation ہے، ذمہ داری ہے. اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکومتی آدمی ہیں یا اپوزیشن کا آدمی ہے، اور میں نے آج تک FIA سامنے ہے، مگر اس میں کیپیسٹی ہے، اس میں کئی آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز ہیں. آپ دیکھیں کہ چند کروڑ کی ریکوری ہوتی تھی، پچھلے 1.5-2 سال میں 14 ارب سے زیادہ ریکوری ہو چکی ہے، FIA نے کی ہے. تو جہاں ابھی تک FIA میں بہت سارا ڈیڈ ووڈ ہے، کئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز ہیں. تو بالکل آپ ایگزیکٹ کا ہی دیکھ لیں، ایک انٹرنیشنل انکوائری ہے آج کہاں تک پہنچی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، دوسری طرف پیسہ تھا، کیا کچھ نہیں تھا، مگر FIA نے بڑے طریقے سے اس کو آگے بڑھایا. تو بالکل کیپیسٹی ہے. جی
پیپرز میں جو بھی ایلیگیشنز آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اس کی انکوائری. یہ میں نے نہیں کہا صحیح نہیں ہے جی, یہ میں نے کہاں سے کہا یار, میں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کی تحقیقات ہونی, بالکل. اس میں جو بزنس مین ہیں یا اس میں میڈیا اونرز ہیں وہ ان سب کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی. پلس ایک اس کے ساتھ ہی کوشچن اور لے لیں کہ پاناما پیپرز جنہوں نے لیک کیے ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کا خیال ہے کہ رپورٹ کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ آئی تھی. دیکھو نا, جنہوں نے لیک کیے ان کی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, میرا ان پہ کیا کنٹرول یا میرا اس پہ کیا تبصرہ. جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے, کسی نے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں, مجھے 3 دن لگے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کہ آف شور کمپنیز کیا ہوتی ہیں. اب اس میں میں سمجھتا ہوں میں کافی ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, مگر ڈیٹیلز کیا ہیں یہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی. تحریک انصاف کے میں نے بات کیا ہے کہ ڈاکٹر شعیب صدر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک مخصوص شخص جی, میری گزارش ہے نا جی کہ یہ باتیں میڈیا کے ذریعے پیغام, جیسے میں نے کہا کہ ان کی طرف سے آیا, میں نے آفر کر دی کہ جو مرضی ایف آئی کا لگا, اس کے جواب میں انہوں نے ویلکم کیا اور پھر کہا کہ شعیب سڈل, اب شعیب سڈل صاحب میں خود ان کا احترام کرتا ہوں مگر وہ ایف آئی اے کے آفیسر نہیں ہیں. مطالبہ ادھر سے ایف آئی اے کا آیا تھا, میں نے قبول کر لیا تھا. تو یہی بیٹھ کے اگر ہم نے اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ استعمال نہیں کرنا, جس طرح آج ایک صاحب اسمبلی میں کر رہے تھے, ایک ایک کر کے میں حیران تھا کہ ایک شخص اس مطلب اتنی ڈسٹارشنز کس طرح کا, ایک ذمہ شخص, اس نے ایک لفظ نہیں کہا. اور صرف میں بی بی کے بارے میں تو نہیں کہنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, مگر ان کے 2 سٹنگ, ان کی پارٹی کے 2 سٹنگ سینیٹرز کے خلاف بھی الزامات ہیں. اس میں ایک کہ میں ان کا بھی اس فیملی کا احترام کرتا ہوں, مگر وہ سینیٹر جو پی 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 کے سینیٹر ہیں 34 کمپنیز کا الزام ہے اسی پیناما لیکس میں. وہ محترم فرشتہ صاحب جو آج وہاں تقریر کر رہے تھے, ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ان کی سوئی پھنسی ہوئی تھی میاں نواز شریف پہ. آپ عمران خان کو چھوڑیں بھی نا جی. قوم سے خطاب کیا اور سرکاری میڈیا تو نہیں تھا لیکن نجی چینل سارے موجود تھے. اس میں 2 باتیں اس نے کی, ایک تو وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا سر, دوسرا رائیونٹ کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دی ہے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہو, حکومت کا کیا موقف ہے؟ دونوں پہ منفی رد عمل ہے جی. جناب میں آپ کا بھائی جی, چھوڑیں وزیر داخلہ کو. میرا سوال سر یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بالکل آپ سے تو پرانی شناسائی ہے. انہوں نے انکوائریز جو ہے وہ تبدیل کی, سینیٹر راضا خان کی جو ہے وہ کمپنی تھی ملک ایکسچینج, 25 ارب کی منی لانڈرنگ کے یہ ایف آئی اے کے ڈاکومنٹس ہیں. اس میں اقبال زید احمد سے لے کر میاں منشا, ریاض لال جی, ایک لمبی فہرست ہے اور اس کا ریکارڈ بھی دلایا گیا سر. مجھے دیں نا جی, 2.5 سال کیوں انتظار کرتے رہے, مجھے دیں. سالد ظافر صاحب یہ ایک بندے کا نام لے لیا آپ نے, میں اس کا نام نہیں لیتا. یہ جو آج وہاں نیکی اور پارسائی کے دعوے کر رہے تھے, یہ ان کی تحقیقات ہوئی تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی جی. یہ تاثر یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک سول وار کی طرف چلا جائے گا. مجھے آپ کا کمنٹ ہے. گھراؤ جلاؤ سے جمہوریت اور سیاسی عمل آگے نہیں بڑھتا, قومیں ترقی نہیں کرتی. آزادی رائے بھی ضرورت ہے کسی ملک کی,
اور دلائل بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب کے توفیل مجھے موقع ملا ہے یہاں کھڑا ہونے کا تو میں آستینے چڑھا کے مادر پدر آزاد باتیں کروں اور چوکے چھکے لگاؤں. یہ ذہن میں دل میں ذرا بھر بھی بات نہ ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. یہ بدقسمتی سے سب سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ان پہ آپ کا قصور نہیں ہے. آپ پلیٹ فارم دیتے ہیں مگر جب اس پلیٹ فارم پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں ہوتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. مگر صالح ظافر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ the writ of the state انشاءاللہ we are going to re-establish. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر گروہ ہر گروپ ہر سیاسی پارٹی جب چاہے پاکستان کے کیپٹل کو سیل کر دیں, یہاں کے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دیں. میں امید کرتا ہوں, توقع کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں میرے اس عمل میں مجھے سپورٹ کریں گی. ہمارا مقصد قطعی طور پہ کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا, مگر رول آف لا ان دا کیپٹل ہم نے ہر صورت میں بحال کرنا ہے. یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے مگر آرگنائز پولیٹیکل ایکٹیویٹی, مادر پدر پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر پاکستان کے کیپٹل میں ہوگی تو پھر پاکستان سفر کرے گا. آپ نے دوسرے حساب جی دیکھیں صالح ظافر صاحب, میں میرا کئی دفعہ بڑا دل کرتا ہے کہ جو کچھ مجھے پتا ہے, مجھے جو حقائق پتا ہے, جو میرے خلاف جھوٹ بولتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے جو حقائق پتا ہے میں اس قوم کے سامنے رکھوں. مگر میں چونکہ خود ہی یہ تلقین کرتا ہوں کہ دلائل, تو آپ کو یاد ہے کہ اعتزاز احسن نے میرے خلاف ایک بدترین قسم کی تقریر کی تھی. میرے خلاف انہوں نے کیا ایک چیز نکالی کہ یہ ریونیو آفیشل جا کے چیک کر لیں کیا. ہاں, میں نے جو قبضہ گروپوں کے تحت پچھلی ادوار حکومت میں جو ریونیو آفیشل تبدیل ہوتے تھے, میں نے اس پہ رکاوٹ ڈال دی, جو ان کے بھی بڑے موسنوں میں ہیں, اس پہ رکاوٹ ڈالی. یہ ان کو تکلیف تھی, ورنہ نہ میں زمین لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, نہ یہ کوئی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے. تو میرے خلاف الزام, مگر میں نے آپ کے سامنے ہی اور میں اسمبلی میں تقریر کرنا چاہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف مجھے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھائی رکھا, اور جب میں آپ کے سامنے آیا دوسرے دن تو میں نے آپ کے سامنے پہلے الفاظ کہے تھے کہ پچھلے 48 گھنٹے میرے لیے میری زندگی کے تکلیف ترین, مطلب جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ جی مجھے بہت ٹینشن رہی, کیونکہ میں ایک تو کسی کا حساب برابر کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا, دوسری طرف سے ناجائز الزام لگے, میں وضاحت نہیں کر سکا. مگر میں نے ایک چیز کہی جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. میں نے یہ کہا کہ میں درگزر کرتا ہوں کیونکہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے. حالانکہ میں آسانی سے درگزر کرنے والا, مطلب درگزر اور معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے, مگر آپ پہ ایک ایسی بلا وجہ جاتے جاتے کوئی ادھر سے تو میں نے کہا تھا مگر نہیں, جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور میں نے 2 اشخاص کا تھا, میں نے کہا میں جسٹس وجی الدین صاحب کو نہیں جانتا, وہ آج تک ملا نہیں ہوں, بات نہیں, کچھ بھی نہیں, مگر جانتا ہوں کہ وہ تکڑے جج ہیں اور انصاف پہ کھڑے ہونے والے ہیں. تو میں نے کہا جسٹس وجی الدین صاحب کے نیچے ایک کمیٹی بنا جائے, اعتزاز احسن جو کہتا ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے, اور میں جو پیش کروں گا, میں میڈیا ٹرائل نہیں کرانا چاہتا, میں ان کے بارے میں جو میں اس کمیشن کے سامنے پیش کروں گا. اگر یہ نہیں تو میں نے کہا کہ ایک جسٹس طارق ہے, میں ان کو بھی نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے کہ جسٹس طارق صاحب اعتزاز احسن کے دوست ہیں, مگر جہاں تک مجھے پتا ہے وہ بھی اونچے پائے کے, اور میرے دل میں ان کی بہت بڑی عزت اس لیے ہے کہ مشرف کا توتی بولتا تھا بلوچستان کے ادھر سے الیکشن کمیشن تھا یا ہائی کورٹ تھا, ادھر سے انہوں نے استعفیٰ دیا. تو میں نے کہا یہ ان کے دوست ہیں, ان کے ماتحت کر دیں. تو
خدا کے لیے سالزہ فضل میں میڈیا سے کہتا ہوں کہ اس پہ توجہ کریں نا, ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں. یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کا الزامات لگاتے ہیں, ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچے. میرے خلاف کوئی الزام لگاتا ہے آئے, میں کسی خلاف میں الزام اس طرح کے نہیں لگاتا, ورنہ یہ جو لیڈر دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی ہیں, لوگوں نے میں فائلوں کی فائلیں بھیجی, نیب کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ میرے پاس آیا. آپ یقین کریں مجھے بالکل, میں سنتا تھا پہلی بڑی باتیں کہ یہ صاحب فلاں وقت یہ تھے اور اب یہ کیسے ہو گئے, اس ریکارڈ میں موجود ہے, مگر میں نے وہ بھی اب زبان پہ نہیں لایا. وہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن یہ صاحب اسمبلی میں بولیں گے, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. آج بھی میں انتظار کر رہا تھا, اگر جو صاحب بول رہے تھے وہ ذرا میرا نام بھی لیں. تو میری گزارش ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کی تفریق تو کسی فورم پہ, کسی پلیٹ فارم پہ, کسی ٹریبونل پہ, کسی کمیٹی میں, کسی جج کے سامنے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آپ لوگ بیٹھے ہوں, جس کسی کے ایک دوسرے کے خلاف ہے وہ حقائق پیش کریں, تب یہ معاشرہ سیدھا ہوگا. شروع سیاستدانوں سے کریں, اور ہم قوم کے سامنے اپنی ٹرانسپیرنسی لے کے آ گئے تو پھر ہم میں یہ طاقت ہوگی کہ ہم باقی اداروں پہ بھی یہ مسلط کر سکیں کہ کوئی ہم پہ اگر انگلی نہیں اٹھا سکتا تو پھر ہم بطور حکمران, بطور سیاسی پارٹی کہہ سکتے ہیں, باقی ادارے بھی اپنے آپ کو. یہ طریقہ ہے. آپ بڑی دیر سے, معافی چاہتا ہوں, بھول تو نہیں ہے سوال, بڑی دیر سے. دیکھیں, اگر آپ گارنٹر بن جائیں تو میں سوچ سکتا ہوں, ایک تو یہ بات. دوسرا F9 از ان دا ہارٹ آف دا سٹی. پورا مطلب اگر ادھر جلسہ ہوتا بھی ہے تو پورا شہر کو بڑی تکلیف ہوگی. ایک سیکیورٹی کے ایشوز علیحدہ ہیں, مگر اس سے بڑھ کے آپ مجھے اتفاق کریں گے آپ کہ اس کے بعد پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ جو بھی آئے گا وہ کہے گا مجھے وہاں جلسہ کرنے, وہ پاک ہے, وہ لوگوں کی تفریح کا مقام ہے. اگر وہاں ہم نے جلسے شروع کر دیے اور اگر ہم نے ایک کو اجازت دی تو پھر ہم کس کو رکاوٹ کر سکتے. تو میری گزارش ہے, میں ہر جائز بات سننے کی تیار ہوں. میں کوئی نہ عقل کل ہوں اور نہ تمام اختیارات کا مالک ہوں. میں ایک ایسا طریقہ نکالنا چاہتا ہوں جس سے آزادی رائے کا بھی اظہار ہو جائے, اور بے شک کوئی جلسہ کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے, اسلام آباد کے شہریوں کو روزمرہ کی زندگی میں تکلیف بھی نہ ہو اور کوئی سیکیورٹی ایشوز بھی نہ ہو. رانا صاحب بس آخری, جی یہ بڑی لمبی ہوگی پھر. جی آپ نے کہا کہ آپ ایک ایتھکس کمیٹی جو ہے وہ بنانے کے لیے جو پارلیمنٹری کو انویسٹیگیٹ کرے, کیا ہمارے ادارے ایتھکس کمیٹی نہیں, ایتھکس کمیٹی جو آپ نے کہی, کیا ہمارے ادارے FIA, نیب, کیا ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جن میں سے ہم ایک کمیٹی بنا کے ایک افسران کے ایسے ہوں کہ جو پارلیمنٹریز کو پروب کر سکیں. سیکنڈ سر, یہ آپ نے ڈی جوڑ کے حوالے سے 7 روز میں آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو وہاں پر جس نے رسپانسبلٹی فکس کرنی تھی اور ان کو کرنا تھا, اس کمیٹی کے کیا رزلٹ ہو وہ بھی چیک کیجیے گا. جی شکریہ ران صاحب. یہ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, یہ رپورٹ مجھ تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایشوز میں مصروف رہا, تو اس پہ انشاءاللہ میں جلد فیصلہ کروں گا, وہ آپ کو انشاءاللہ اس کو اعتماد میں لوں گا. میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جو FIA ہے وہ انویسٹیگیٹنگ کا ادارہ ہے, انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے. اس لیے وہ جو بھائی نے کہا, آپ نے کہا, انویسٹیگیشن کی اسی کیپیسٹی ہے. اوپر حدود اربا وہ ایتھکس کمیٹی طے کر سکتی ہے کہ بھائی آپ نے جب سیاست شروع کی تو آپ کے کیا تھے, اب کیا ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں وہ کسی اور کے نام تو نہیں ہے, اپنے نام. وہ ایک اور لفظ ہے میرے ذہن سے گزر رہا ہے, جو اپنے نام نہیں تو کسی اور کے نام پہ کر دیتے ہیں, بے نامی. یہ بے نامی بھی تو اس ملک کی ایک بہت بڑی وبا ہے نا. یہ جو جنہوں نے ہیر پھیر کرنا ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کے نام پہ وہ بے نامی پہ رکھتے ہیں. اس پہ تفتیش ہو سکتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے
کہ FIA انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. جو کمیٹی ہے وہ حدود ہر بات تعین کرے گی کہ کس طریقے سے یہ انویسٹیگیشن ہونی ہے. ایتھکس کمیٹی دنیا میں ہوتی ہیں ڈیولپڈ. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا تھوڑی سی مزید ڈسکشن کریں. اور ویسے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی میڈیا کی بھی ہونی چاہیے, مگر ہماری طرف سے نہیں آپ کے اندر. اور اگر ہم سیاستدان روایت ڈال دیں گے اپنے اندر, وہ جو ایتھکس کمیٹی ہم خود بنائیں گے اپنے اندر, تو آپ پہ پریشر آئے گا اپنے اندر بھی بنانے کا, دوسرے اداروں میں اور زیادہ پریشر آئے گا اپنا بنانے کا. تو عمران خان صاحب کا جو لفظ ہے ڈیفائننگ, وہ تب ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اپنے سیاسی مخالفین کو اس ڈیفائننگ مومنٹ کا نشانہ نہ بنائیں, معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کریں. بہت شکریہ. آپ بہت معذرت. اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے. پاناما لیکس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ FIA سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا. میں نے تو کہا تھا کہ عمران خان جس افسر کا نام لے اس سے تحقیقات کروا لیتے ہیں.